اسلام سے ہٹ کے اگر کوئی آدمی چلتا وہ ظالم بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے۔ بس یہ دو جملے ذہن میں رکھی اور پھر ہم آ جاتے ہیں اسی ایک بات پر کہ قانون الہی صرف نماز اور روزے کا نام نہیں، جیسا کہ امام امت امام خمینی رضوان اللہ علیہ اپنے خطبات میں اکثر فرماتے تھے کہ جب ہم اس کے قائل ہو گئے اور باقاعدہ 1400 سالہ آپ نے جشن بھی منایا کہ غدیر کے دن دین کامل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک انسانی زندگی کے ہر پہلو کا کوئی نہ کوئی جواب اسلام کے پاس موجود ہے۔ اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر پورے تم قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، تمام ذخیرہ احادیث کا مطالعہ نہیں کر سکتے، ایک چھوٹی سی توضیح کسی مجتہد کی اٹھا لو اور اسی میں دیکھو فقہ میں 52 حصے ہیں، ہماری فقہ کے 52 حصے ہیں، ان میں سے عبادتوں کا تعلق فقط 7 سے 52 میں سے ایک ہے طہارت کی کتاب، طہارت کا حصہ، ایک ہے نماز، ایک ہے روزہ، ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے خمس، ایک ہے حج، ایک ہے جہاد۔ صرف 7 حصے ہیں جن کا تعلق عبادتوں سے، باقی پوری فقہ کیا؟ ایک توضیح کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، پوری فقہ کیا؟ کاروبار کے مسائل، چیزیں کرائے پہ لینے اور کرائے پہ دینے کے مسائل، شرکت یعنی پارٹنرشپ کے مسائل، مضاربت یعنی ایک آدمی سرمایہ لگائے اور ایک آدمی محنت کرے اس کے مسائل، شفا کے مسائل، نوکری کرنے کے مسائل، نوکر رکھنے کے مسائل، قرضہ دینے کے مسائل، کسی کی گارنٹی لینے کے مسائل، اس کے بعد نکاح اور طلاق، میراث اور حدود، احکامات۔ یہ 52 حصوں میں سے فقہ کے صرف 7 حصے عبادت کے، باقی 45 حصے جو فقہ کے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہیں۔ تو اب اگر ہمیں ظالم نہیں بننا، فاسق نہیں بننا، کافر نہیں بننا، تو ایسا نہیں ہے کہ فقط نماز اور روزے، حج اور زکوٰۃ میں ہم شریعت کی پابندی کریں، نہیں، ہمیں ہر چیز میں یہ دیکھنا ہے کہ حکم خدا کیا ہے، حکم خدا کیا ہے، قانون خدا کیا ہے، بما انزل اللہ، اللہ نے کیا چیز نازل کی۔ اور یہی وجہ کہ اسلام میں معاشرتی مسائل کو بھی بہت اہمیت دی گئی، جو ہمارے سوشل پرابلمز ہوتے ہیں۔ خالی یہی دین نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھ لے اور انسان روزہ رکھ لے، وہ تو دین کا اہم ترین حصہ ہے، اس کی اہمیت کم نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ جو عام معاشرتی مسائل ان کو بھی حل کرنا اور اسلام کے مطابق ان کو ڈھالنا، یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری قرار پاتی۔ اور مومن جب تبلیغ کرتا تو خالی یہی تبلیغ نہیں ہے کہ بے نمازی کو نمازی بنا، یہ تو ایک اہم ترین تبلیغ، داڑھی نہ رکھنے والے کو تلقین داڑھی کرے، حجاب نہ کرنے والی کو حجاب کی جانب لے کے جائے، گانے سننے والے کو گانے کے ترک کرنے کی جانب لے جائے، شراب نوش کو شراب سے دور کرے۔ یقیناً یہ اہم ترین تبلیغات، لیکن اس کے ساتھ وہ جو معاشرتی مسائل ان کی تبلیغات بھی اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اس کا بھی اجر و ثواب بہت زیادہ۔ اور ان مسائل کی اہمیت اتنی زیادہ کہ پیغمبر اسلام جب عرب کے اس ماحول میں دین لا رہے تو وہی پرابلم جو ہمارے لیے کہ نماز اور روزے کو معاشرے میں نافذ کرا دینا نسبتاً آسان، لیکن معاشرتی مسائل کو نافذ کرنا مشکل، اس لیے کہ نماز روزے کی مثال ایسی کہ جیسے خالی زمین پڑی، اس پر آپ کو مکان بنانا وہ بھی ایک مشکل کام، لیکن معاشرتی مسائل کی مثال ایسی ہے کہ ایک چیز بنی ہوئی ہے، اس کو گرانا ہے اور اس کے بعد ایک نئی بلڈنگ بنانا، کیونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس یہ بے دین معاشرے میں ہیں ہی نہیں، جو بھی چیز آپ لائیں گے شروع سے زیرو سے شروع کریں گے، مگر معاشرتی مسائل تو ہر جگہ بے دین معاشرہ ہے، وہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، وہاں بھی طلاقیں ہوتی ہیں، وہاں بھی شوہر و بیوی کے مسائل پیش آتے ہیں، وہاں بھی اولاد اور والدین کے مسائل، ایک سیٹ اپ ہوتا۔ اب اسلامی سیٹ اپ کو لانے کے لیے پہلے اس کو ختم کرنا ہوگا، اس کے بعد پھر دوبارہ اسلامی سیٹ اپ کو لانا پڑے گا، ڈبل محنت ہوتی ہے، دوہرا کام ہوتا ہے، پہلے ڈسٹرکشن ہے اس کے بعد کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ کہ پیغمبر اسلام مدینہ کے اندر جب دین کو پیش کیا تو دیکھا کہ جب لوگ نمازی بن گئے، جب لوگ روزے دار بن گئے، اب پیغمبر نے عربوں کے ان رسم و رواج کو ختم کرنا شروع کیا کہ جو اسلام کے خلاف۔ ہاں اگر آپ کے یہاں کی ایسی رسمیں جو اسلام کے خلاف نہیں تو پھر انسان آزاد، مباح۔ اسلام میں ایک چیز مباح کا مطلب یہ کہ وہ چیز ہے جو اللہ نے بالکل ہماری خوشی پہ چھوڑ دی، تو مباح رسمیں ہیں تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر اسلام سے ٹکرانے والی رسمیں، ان کا خاتمہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا بے نمازی، جتنا روزے خور، جتنا خمس نہ کرنے والوں کے گناہ کا خاتمہ۔ معاشرتی مسائل بھی اتنے اہم، اور یہیں پر ہمارا 2 ہفتے والا عنوان آ کے مل گیا۔